نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 184، 184 نمبر آیت ہے۔ روزے والا ہمارا چیپٹر سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، ایک آیت ہم نے کر لی تھی، اب آج اگلی آیات ہم نے سٹارٹ کرنی ہے روزے کی، ٹھیک ہے جی۔ روزہ کیا ہے، کیسے ہم کل بات کر چکے، کل کی تھی کلاس ہم لوگوں نے، نہیں کی، کل پرسوں نقل ہوگی بات۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے اس کی سورۃ بقرہ کی 184 نمبر آیت ہے، اور کیا ہے جی، روزے کی دوسری آیت۔ آج روزے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیں کہ عربوں نے پہلے روزہ نہیں رکھا تھا، تو عربوں کو روزہ رکھنا مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے قومیں رکھتی تھی، کیونکہ عربوں کے پاس خود سے اس علاقے میں، جو عربوں کا علاقہ ہے نا، عربوں کا یہ جو علاقہ ہے، خاص طور پہ حجاز اس کو کہتے ہیں، جو وہاں پہ کہ مکہ ہے اور یہ سارا علاقہ ہے، یہاں پر کوئی رسول نہیں آیا، کوئی رسول یہاں نہیں آیا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی یہاں کے پہلے اور آخری نبی ہوئے۔ کیوں؟ اب یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، لیکن اس علاقے میں ایز اے نبی جو اترے ہیں نا، یہ اس علاقے میں آئے تھے، پیدائش ان کی یہاں نہیں تھی، پیدا یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ تو پھر یہاں پر اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، تو یہاں ان کو یہ والی باتیں اس طرح سے ایز اٹ پتہ نہیں تھا۔ ہاں، ان کے علاقوں میں بھی سارا معاملہ چل رہا تھا، مگر ان کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو روزے انہوں نے نہیں رکھے، انہوں نے روزے کانسیپٹ تو تھا، مگر انہیں اس طرح روزوں کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو اس لیے اب جب ان عربوں کو عادت ڈالنی تھی، عربوں کو جو یہ عادت ڈالنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے لوگوں کو جب عادت ڈالنی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ سود ان کے رگ رگ میں گھسا ہوا تھا، آگے جائیں گے پتہ چلے گا، اتنا زیادہ کہ جیسے عادت ہوتی ہے نا، عادی، جیسے ہم نشے کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس طرح سے، شراب، جوا، ان کے اندر گھسا ہوا تھا۔ تو جو چیز اندر چلی جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں نا، جو ایڈکٹڈ لوگ ہو جاتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں، تو پہلے بڑا پروسیس ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ سود کے بارے میں اور شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، ان سب میں گریجولی کم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو روزہ بھی جو ہے، روزہ بھی کچھ ایسی چیز تھی کہ روزہ بھی ان کے اوپر جب کرنا تھا تو پہلے نرم تھا۔ پہلے جو روزے آئے کچھ دن کے تھے، کہنے والے کہتے ہیں 10 دن کے روزے تھے پہلے، ٹھیک ہے، جو جیسے بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اگلی آیت میں شہر رمضان اللہ پورے مہینے کے روزے آئے۔ اور کب آئے ہیں؟ یہ غزوہ بدر سے، غزوہ بدر ہوئی ہے 17 رمضان المبارک میں، اور یہ پہلا رمضان تھا مسلمانوں کا جس میں یہ روزے رکھ رہے تھے، اور اسی میں غزوہ بدر ہوئی ہے۔ اور عید جو انہوں نے منائی ہے، عید اور بدر کی فتح اکٹھی منائی ہے۔ 17 سے جب الگ میں پہنچے ہیں تو عید بالکل آئی ہوئی تھی، روزے ساتھ رکھے جا رہے تھے، 7 روزے، تو یہ سارا مہینہ تب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو اب جو آیت ہم کرنے لگے ہیں نا، یہ پہلے اس میں درجے میں آتی ہے، اس کے اگلے درجے میں شہر رمضان اللہ سے گا، پھر سیکنڈ، تو اس کے دو ہوئے، ایک اور دو، روزے کے دو احکامات، ایک پہلا جو کہ تھوڑا سا ہلکا ہے، اور دوسرا جس میں کہ فرض کر دیا، خاص طور پر ایک پورا پورا ماہ فرض کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حساب سے ہم اس آیت کو لیں گے۔ آیت نمبر 184 سیکنڈ آیت ہے، پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، تاکہ تم پرہیزگاری کرو۔ ایام معدودات، کیا شروع ہے؟ ایام، ایامن، دیکھیں واحد کیا ہوتا ہے؟ یوم، ایام ہم بھی کہتے ہیں ایام ماہواری، ایام فلاں فلاں دن ہے نا، ایام سوگ، تو یوم واحد، ایام جمع، ہم اردو میں دن کہتے ہیں، دن، ٹھیک ہے، دنوں، تو یہ ایام جمع کے لیے آتا ہے۔ ایامن، چند دن، چند دن، کتنے دن ہیں؟ معدودات،
معدودات. روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین دال دال عدد. عدد کرنے کا کیسے کہتے ہیں؟ گننا. گننا، عدد گننا. میم والے. معدودات جمع ہے، یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے. گنے جانے والے. دن کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. زمین آسمان کسی مؤنث ہے، دن رات، زمین آسمان چیزیں سب مؤنث ہیں. تو دن بھی مؤنث اور کھڑا زبر اسٹیٹ تھا جمع کی نشانی، جمع مؤنث کی نشانی. ایامن معدودات، چند دن گنے چنے. گنتی کے بھی کہہ سکتے ہیں، گنتی کے یا گنے چنے. گنے چنے گنے جانے والے. گنے جانے والے تو جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں 10 ہی ہوتے ہیں، 10 سے زیادہ کیا گنے جائیں گے؟ تو 10 کہنے والے کہتے ہیں کہ پہلے 10 روزے تھے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو 10 روزے ویسے بھی ہمارے منتھلی بن ہی جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایک منٹ مجھے میڈیسن کھانی ہے، میں میڈیسن لے لوں، مجھے یاد آ گیا ورنہ مجھے پرابلم ہو جائے. ایک منٹ میں ذرا میڈیسن کھا کے آئی، میرے ہاتھ میں درد، مجھے بتایا کہ میڈیسن کی ہے. میڈیسن کی ضرورت تھی تو نہیں لوں گی تو کام نہیں ہوگا. اچھا جی، ایام معدودات. اگر ہم دیکھیں تو ویسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت کے ساتھ جو روزے سکھائے گئے ہیں، ایک تو فرض کیے گئے ہیں نا، وہ فرض کیے گئے. سنت کے ساتھ جو روزے سکھائے گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول ہر پیر کے ہر پیر روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، آج بھی لوگ رکھتے ہیں. کسی نے کہا کہ اللہ ان کو سے پوچھا کہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ میں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، میری پیدائش کا دن ہے تو روزہ رکھتے تھے. جمعرات کا بھی رکھتے تھے. ہفتے کے یہ 2 روزے اللہ کے رکھتے تھے، یہ ہفتہ وار روزے. ٹھیک ہے، 2 روزے. اور اس کے بعد مہینے میں ایک مہینے ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 یہ جو ایام بیس کے روزے کہلاتے ہیں، ایام بیس کے روزے، یہ بھی اللہ کے وسلم رکھتے تھے. کتنے ہو گئے؟ 3 یہ، اور ہر مہینے پیر اور جمعرات 4 آتی ہیں، 4 دفعہ آتی ہیں مہینے میں. ٹھیک ہے، تو آپ گنتی کریں نا سارے ملا کر تو مہینے کے 10 بن ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والے روزے ہو گئے. اور اس کے بعد سالانہ بھی ہوتے ہیں، مگر سال کے جو روزے آتے ہیں وہ ایام المعدود، وہ آگے جا کے ایک مہینے کے ہیں. تو کتنے روزے؟ چند دن گنتی کے روزے رکھنے ہیں، چند دن گنتی کے. تو گنتی کے تھوڑے سے روزے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب آگے آیت میں کیا آگے جب فا آتا ہے، فا پس منجو، تو پھر کیا بات بدل جاتی ہے؟ فا پس منجو، جو بھی کانا وہ ہو، مطلب من سے کم، تم میں سے، من سے کم، تم میں سے، پس جو کوئی بھی تم میں سے ہو اس وقت پہلے حکم کے مطابق مریضن، مریض سمپل، مریضن کسی مرض میں مبتلا ہے، مریض ہے، بیمار. ٹھیک ہے، کسی مرض میں مبتلا یا بیمار اگر کوئی ہو، او یا وہ کیا ہو؟ سفرن، اعلی اوپر، سفر کے اوپر، سفر کے اگر اوپر کے اوپر وہ سفر کے ہو. اب یہ بیمار اور مریض اگر دو طرح سے دیکھا جائے، یہ اس کو ہم اگلی جا کے اس میں کریں گے. یہاں تو یہ آسان ہے لیکن ہے وہی والا، بالکل ہے وہی ہے، بس تھوڑی سی چینجنگ اس کے اندر ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں پہ چینجنگ آتی ہے. مریض ہے، کوئی مریض ہے یا اوپر سفر کے ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر کوئی مریض ہو گیا ہے، کتنا مریض ہے میں کہہ رہی ہوں آگے جا کے بات کریں گے، اور اوپر سفر پہ، تو پھر وہ کیا کرے؟ فعدت، فاپس آئین دال دال عدد روٹ ورڈ ہے، اور آئین کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ آئین دال کے اوپر شد آ رہی ہے، عدد، دال پہ شد آ کے اکٹھی ہوگی عدد. وہ کیا کرے؟ فعدد، عدد عدد، پس وہ عدد کر لے، گنتی کر لے. میں نے کہا گننا، گنتی کر لے، گن لے. ٹھیک ہے،
کیا گنتی کر لیں؟ روزوں کی. ٹھیک ہے. من ایامن، من سے ایامن، ایام جمع، یوم جمع، ایامن جمع، دنوں میں سے، دنوں میں سے. بس وہ گنتی کر لے، گنتی پوری کر لے. کس چیز کی گنتی پوری کر لے؟ روزے کی. کس میں سے؟ اخر. اخر مطلب دوسرے، دوسری نہیں، دوسرے، اگلے دوسرے دنوں میں. وہ جو روزوں کے دن ہیں ان میں نہیں، اگلے دوسرے دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے. آگے جو سمجھانا ہے نا اگلی آیت میں جا کے سمجھائیں گے. وہاں اور اعلیٰ اوپر. اب یہ جو ہے نا، یہ والا پارٹ جو آ رہا ہے یہ پہلا والا ہے. ٹھیک ہے. اگلے والے پہ نہیں، لیکن اس کو بھی ہم اس میں گنتے ہیں، مگر کیسے؟ اس وقت تو یہ تھا کہ وہ جو نہیں رکھ سک رہے، جو مشکل میں ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں. مگر آج ان میں کون شامل ہوتے ہیں بتاتی ہوں. وہاں اور اعلیٰ اوپر. الذین، وہ جو، وہ جو یطیقون، یا وہ تو تو قاف و تقور اوپر ہوتا ہے طاقت کا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ یا کے ساتھ چینج ہوا ہے. یہ دیکھیں، وہ طاقت رکھتے ہوں، وہ جمع کے لیے. اور جو وہ طاقت رکھتے ہوں، وہ اس کی، یہ اس کی ادھر رکھیں گے، اس کو نشان بتاتی کس کی. طاقت رکھتے ہوں اس کی. کس کی؟ دولت ہے ان کے پاس، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. وہ طاقت رکھتے ہیں کہ کر لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ والا پہلا والا جو آیا تھا، ایک تو دو وجوہات آپ کو بتا دیں سیدھی سیدھی. عرب جو تھے عادی نہیں تھے روزے کے. ٹھیک ہے. تو ان کو آسانی دی گئی کہ وہ کیا کریں، کہ جو طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، روزہ رکھنے کی، وہ روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. وہ تو رکھیں روزہ. ٹھیک ہے. روزہ رکھ لیں. اور جو دولت مند ہے، دولت مند ہے اور ان کے پاس ہے بہت، تو فدیہ دے دیں. کیوں؟ یہ کیوں کہا؟ اس وقت یہ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے تنزیل کہتے ہیں، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے. وقت کے حساب سے باتوں کی جواب آ رہے ہیں، سوالوں کے جواب آ رہے ہیں، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، بتایا جا رہا ہے. آگے جا کے سورۃ آل عمران میں دیکھیں کتنا کرٹیسائز کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس وقت معاملہ مدینے میں سے، مدینہ میں یہ دوسرا سال، اور حالات مسلمانوں کے سخت دگرگوں، جسے کہتے ہیں دگرگوں مطلب خستہ حال ہے، بھوک سے برا حال ہے. یہ نہیں کہ جو مہاجر آئے ہیں خالی ان کے، مدینہ کے اپنے حالات اچھے نہیں تھے. مگر کچھ سردار تھے بڑے زبردست، جیسے پاکستان کے کچھ لوگ تو بڑے زبردست امیر امیر ہیں، کچھ سینٹر میں، کچھ بالکل حالات خراب ہیں نا. تو ایسے لوگوں کے لیے ان کو یہ وقف کیا گیا کہ وہ کیا کریں. فدیتن، فدیہ. فدیہ کہتے ہیں کسے ہیں؟ آپ پہلے اس کے فدیہ کو بھی سمجھیں. فادہ یا فدی روٹ ورڈ ہوتا ہے. فدیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان چھڑوانے کے لیے، جان چھڑوانا، کسی عذاب سے بچنا، کسی تکلیف سے بچنے کے لیے فدیہ دینا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فدیہ کہاں کسی کے نہیں رکھا جا رہا روزانہ، تو دے دو فدیہ. ٹھیک ہے. فدیہ دینا، فدیہ کو فدیہ ہی کہتے ہیں. فدیہ دینا کس کو؟ طعام، کھانا. کھانا کتنا؟ مسکین، ایک مسکین کو. ٹھیک ہے. کسی محتاج کو. مسکین محتاج ہوتا ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک بندہ جس کو جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ ایک ہی بندے کا کھانا، جتنا اسے روزہ رکھنا تھا، کھولنا تھا، اتنا ہی کھانا ایک مسکین کو کھلا دو. ایک دن کا روزہ ایک دن کے مسکین کا کھانا ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ تھا بدل مدینہ کے اندر جو مسکین تھے ان کو کھانا مل جائے، جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقوی کر لیں، ان کو عادت پڑ جائے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنا مال نہیں نکال رہے، مال بھی نکلا. ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ تھا اس وقت کے لیے نکالنے کا، جو بعد میں پھر کیا بنا، آج کے لیے کیسے کام آتا ہے. آج کے لیے کیسے کام آ سکتا ہے؟ وہ لوگ جن کو شوگر ہوتی ہے،
شوگر پیشنٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہیں یہ پتہ ہے ایسی کوئی بیماری، ایسی بیماری یا ایسا مرض کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم اگلے دنوں پر اس کو رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہوں ہی نہ، موت ہی آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہی جان نہ چھوڑے، اگلے سال پھر وہی عالم، تو پھر وہ کیا کریں؟ پھر وہ ساتھ ساتھ اپنا ہدیہ، اپنا فدیہ نکالتے جائیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ فدیہ نکالتے جائیں، اور یہ نیت کر لیں کہ اگر اللہ سے تندرستی دی تو میں رکھوں گا، نہیں تو چلو فدیہ تو جا رہا ہے نا، کسی کا بھلا تو ہو رہا ہے نا، تو یہ آج کے لیے اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں فمن تطوع، یہ بھی اس وقت کے لیے ہے، فاپس من جو مطلب واحد کے لیے آتا ہے، جو کوئی، تا باب تفاول ہے وہ، تا واو عین تو روٹ ورڈ ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو انو کرن ہمارے عربی اردو میں استعمال ہوتا ہے، خوشی کو کہتے ہیں، خوشی سے کرنا، تو کیا ہے؟ تطوع، جو وہ خوشی سے کرے، خوشی سے کرے، کیا کرے؟ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دیں، دونوں کام ہی ہے خوشی سے، ٹھیک ہے، جو وہ خوشی سے کرے، خیرن کوئی خیر، یہ خیرن کیا ہے؟ روزہ رکھنا بھی خیر ہے، ہر اچھی چیز خیر ہے، فدیہ دے دینا، کسی کا پیٹ بھر دینا بھی خیر ہے، جو وہ خوشی سے کرے کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی خیر، کچھ بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ فہوا، فاپس ہوا وہ، فاپس ہوا وہ نیکی، خیرن بہتر ہے، بہتر ہے، کس کے لیے؟ لا واسطے ہو اس کے، واسطے ہو اس کے، کس کے؟ جو کر رہا ہے، جو روزہ رکھے گا تو یہ ایک نیکی ہے، اس کو اس کا ملے گا، اگر نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے، یہ اس کی نیکی ہے، کر لے۔ یہاں پہ کیا دیا گیا ہے؟ کر لیں، کر لے تو اچھا ہے، یہاں نرمی دی گئی ہے، لیکن آگے نرمی نہیں ہے، جو اگلا والا ہے اس میں نرمی نہیں آئے گی، آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور کیا کہیں وہاں، اور ان یہ کے، نہ یہ اگر ہے نہ یہ ہے کہ ضرور لکھیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ تسوم، تا تم، سواد واؤ سوم، روزہ، والد جمع کے لیے، تم روزہ رکھو، یہ کہ تم روزہ رکھو یا رکھ لو، خیرن بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، کس کے لیے؟ لکم، لا واسطے کم، تمہارے واسطے، تمہارے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہ تم روزہ رکھ، اگر نہیں کہا جا رہا، یہ کہ تم روزہ رکھ لو تو بہتر ہے، نرمی سے بچے کو سمجھانا، پیار سے کہتے ہیں نا، کر لو تو بہتر ہے، تو اس پہلے والے جو حکم آیا ہے اس میں نرمی ہے، ٹھیک ہے، اس میں نرمی ہے۔ آگے کیا ہے؟ ان کن تم تعلمون، ان اگر، کن ہو تم، اگر ہو تم، تعلمون، تا تم، عین لام میم علم، جاننا، واؤ نون جمع کے لیے، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے، کیوں روزہ رکھنا بہتر ہے؟ صحت کے حساب سے دیکھیں، ہے نا، آج ہم وہ جو کیا ایک ڈائٹ بھی آ رہی ہے کہ اتنے 18-12 گھنٹے کی ڈائٹ لیں، 16 گھنٹے کی لیں، 18 گھنٹے کی کریں، پہلے 12 میں رات لے آئیں، پھر 16-18 آ رہی ہے نا، ہم سب دیکھتے ہیں، یہ سب ڈائٹ کیا ہے؟ سب روزہ ہے ہمارا، روزہ ہمیں 12 مہینے میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کروا کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 12 مہینے میں ایک مہینہ اور اب سائنس بتاتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ رب جس نے کائنات بنائی ہے نا، اس کی سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ 12 مہینے میں جو 11 مہینے جب سورج جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ دن کو کھانا اچھا ہے، لیکن جو ایک مہینہ بچتا ہے نا اس میں دن کو کھانا صحیح نہیں ہے، یہ سورج کی روٹیشن ہے، سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن کو کھانا ہی بند کر دیا ہے نا، تو رب کو پتہ ہے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے تم جانتے ہو، اگر تم جانو تمہارے لیے روزہ بہت بہتر ہے، واللہ علم، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم رکھ سکیں روزے اور اچھی طرح سے رکھ سکیں۔ بہرحال یہ پہلا حکم جیسے کیا ہے
کہ گنے چنے چند دنوں میں پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرنا، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ دینا ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگلی آیت، آیت نمبر 185، شہر رمضان اللہ، شہر مہینہ، ماہ یا مہینہ، کون سا؟ رمضان، آ گیا رمضان، شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، اس کی برکتیں تو ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذی وہ ہے جو، اور آپ کو پتہ ہے یہ مہینوں کے پہلے ساری ڈیوریشن کائنات جب بنائی تھی تب یہ ارادہ اللہ، وہ ہے جو، وہ جو شہر رمضان الذی، وہ ہے جو انزل، اس میں کیا ہوا، اس کی پہچان کیوں ہے؟ انزل، نازل کیا گیا، اتارا گیا، اتارا گیا، کیا اتارا گیا؟ فی ہی، فی بیچ ہی، اس میں، فی بیچ ہی، اس میں، کس میں جی؟ اس مہینے میں، القرآن، القرآن مطلب کیا ہے کہ سارا قرآن، جس دن غار ہیرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی، جو پہلی وحی آئی ہے، تو کون سا ظاہری سی بات ہے، پہلی وحی آئی ہے تو وہ رمضان کی ہو سکتا ہے، رمضان ہو سکتا ہے کیا، رمضان کی جو وہ ہے نا، ہمارے جو آخری راتوں میں کہا جاتا ہے 27 رمضان اور یہ اور وہ نا، ان رمضانوں میں سے کوئی رات ہو، لیکن ایک تو یہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور دوسرا کیا ہے آپ کو بتاؤں کہ نازل کرنا اور تنزیل، اس میں فرق ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تنزیل ایسے ہوتا ہے، تنزیل لکھا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، نزل کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ اتار دینا، ایک دفعہ کسی چیز کا جو اتر جانا، مطلب اترنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا نازل ہونا، ایک صورت پوری نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک تنزیل، تنزیل ہوتا ہے آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ بتدریج اتارا جانا۔ اس بتدریج کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں بچوں کو سمجھاؤں، جو بچے، یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے پاس سدرۃ المنتہا کے اوپر جو آخری وہاں ہے جہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، فیصلے کے دن اس قرآن کو سارا کا سارا لوح محفوظ پر اتار دیا گیا، لوح محفوظ پر اتار دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں سے تھوڑا تھوڑا تنزیل ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس کو کہتے ہیں تنزیل ہونا۔ یہ ہوا ہے نزل، یہ تنزیل۔ تو وہ رمضان کی کوئی رات تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے اس رمضان میں اس قرآن کو پورا کے پورے کو نیچے اتارا، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور پھر تنزیل آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مہینہ کون سا ہے؟ شہر رمضان اللہ سے، مہینہ رمضان کا جس میں اتارا گیا بیچ اس میں القرآن، وہ ہے کیا؟ القرآن، اللہ آ رہا ہے نا، خاص اللہ تعالیٰ کا، خاص اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاف را الف حمزہ قرا، قرا کا مطلب کہتے ہیں قرت کرنا، پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرت کرنا۔ اور قرآن جب آتا ہے نا، آن آ جاتا ہے اس کے ساتھ، کھڑا زبر کے ساتھ آتا ہے آن جب آتا ہے، جیسے رحمان، رحمان، اللہ تعالیٰ کا نام رحم سے رحمان، جب بھی کسی میں آن آتا ہے نا، طوفان ہے نا، طغیان، ہمارے لفظوں میں آتا ہے، تو اس میں کیا آپ کو ملتا ہے؟ اس چیز میں ملتے ہیں بے حد و بے حساب، بے حد و بے حساب، وہ چیز جو گنی نہیں جا سکتی، بے حد و بے حساب، جیسے ہمارے سر پہ بال بے حد و بے حساب، آسمان پہ ستارے بے حد و بے حساب، درختوں کے پتے بے حد و بے حساب، زمین کے ذرات بے حد و بے حساب، جو بھی بے حد و بے حساب چیزیں وہ اس میں آن آتا ہے۔ تو قرآن آیا ہے، بے حد و بے حساب پڑھی جانے والی، پڑھی جانے والی۔ ویسے اس کے ایک اور بھی بہت میننگ ہے، قرا کہتے ہیں جمع کرنے کو بھی کہتے ہیں، قرا، قرا
جمع کرنے کہتے ہیں، پانی جمع کرنا کسی جگہ پر، کسی کو جمع کرنا، تو قرآن بھی جمع کیا گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا اترا اس کو جمع کیا گیا، تو ایک وہ بھی اور ایک سے پڑھی، بہت بے حد و بے حساب پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو کیا اترا اس میں؟ القرآن اترا ہے، اور کیا ہے؟ ہدن، اس میں ہے کیا؟ ہدن ہے، ہدایت، ہدایت کس کے لیے؟ للناس، للناس واسطے، امت مسلمہ نہیں کا، انسانوں کے، لوگوں کے، یعنی کسی ایک کے لیے نہیں آیا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں اور کیا ہے؟ بینات، وا اور با یا نون، بین ورڈ، بین درمیان کو بھی کہتے ہیں، بیان کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن کھڑا زبر اور اسٹیٹ کا آ رہا ہے جمع، بین اور شد یا پہ شد آ رہا ہے، بین واضح کر دینے والی، ٹھیک ہے، کھلم کھلی اور واضح، ٹھیک ہے۔ تو لکھتے ہیں اور روشن، روشن تو خلیص سے بنتا ہے، نات سے کیا بنتا ہے؟ دلائل، روشن دلائل، ٹھیک ہے، روشن دلائل کہہ سکتے ہیں، روشن نشانیاں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم قرآن کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بینات ہیں، کس میں سے؟ من سے، الہدا، ہدایت میں سے، ہدایت، اور کون سی؟ الہدا، خاص ہدایت، اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت، ہدایت تو سب کے لیے، لیکن اس میں روشن دلائل، الہدا، الہدا کہتے ہیں اللہ کی خاص ہدایت جس میں وحدانیت، رسالت، آخرت، خاص ہدایت، روشن دلائل ہیں ہدایت میں سے، اور کیا ہے وہاں؟ اور الفرقان، الفرقان یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، فارا کا فرق کہتے ہیں الگ کرنا کسی کو، ٹھیک ہے، الگ کرنا کسی کو، جدا کرنا، الگ کرنا، یہ پھر آن آ رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیا آ رہا ہے؟ آن، آن کا مین کیا بتایا تھا آپ کو؟ بے حد و بے حساب، بے حد و بے حساب فرق کر دینے والی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فرقان بھی لکھتے ہیں اس کو، لیکن اس لکھتے ہیں کہ مبالغے کی حد تک الگ الگ کر دینے والی، نیکی، اچھائی، برائی، شرک، اندھیرا، روشنی، نور، ہر چیز کو الگ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے لکھتے ہیں مبالغے کی حد تک، مبالغے کی حد تک فرق کر دینے والی کتاب، اسی لیے قرآن کو نہیں، تورات کو بھی یہی کہا ہے، تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان، ٹھیک ہے۔ تو الف اور ساتھ کیا ہے؟ ہر چیز کو الگ الگ کر دینے والی، فرقان، فرق کر دینے والی، پس اب کیا ہے؟ فا پس منجو، فا پس منجو، اب دیکھیے گا پہلا والا نرم تھا، اب سختی آئے، پس جو، شاہد، شین ہا دال، شہد، موجود ہو، حاضر ہو، شاید گواہ ہوتے ہیں نا، حاضر ہو، موجود ہو، کس میں سے؟ من کم، من سے کم، تم میں سے، من سے کم، تم میں سے، کہ تم میں سے کون ہے؟ امت مسلمہ، اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، تم میں سے، ٹھیک ہے۔ بس جو بھی موجود ہو تم میں سے، کس میں موجود ہو؟ الشہر رمضان، شہر مہینہ، الشہرہ مہینے میں، الشہرہ مطلب آ رہا ہے کیا؟ مہینے میں، اس مہینے میں، مہینے میں کہہ دیں یا ماہ رمضان، اس کی طرف اشارہ ہے، جو موجود ہو، جو پائے اس مہینے کو، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تم میں سے پائے اس مہینے کو، جو موجود ہو اس مہینے میں، تو وہ کیا کرے؟ فلیسم، فاپس، فلیسم، لام چاہیے کہ، چاہیے کہ، لازم ہے کہ، چاہیے کہ یا لازم ہے کہ، ضروری ہے کہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے پکا ہے کہ، یا وہ جو موجود ہو وہ کیا کرے؟
स्वाद वाव मीन सौम रूट वर्ड है, अलिफ वाव या रुफ इल्लत है, वाव गिर गया, सुम हो गया, देखिए या सम, वो रोजा रखे, वो रोजा रखे, सुम रोजा रखे, किसका, वो उसका, किसका, हो की जमीर रमजान की तरफ आ रही, उस महीने की तरफ आ रही। क्या कहा गया, यहाँ सख्ती आई, ये है सख्ती, यहाँ पे सख्ती आई है, यहाँ बस चाहिए कि लाजिम है कि वो रोजा रखे उसका, उस महीने, ठीक है। तो फिर 30 रोजे हो गए, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 30 रोजे हो गए। बस जो कोई भी, जो सिंगुलर पर्सन पाए तुम में से, मौजूद हो तुम में से इस महीने में, बस चाहिए वो कि इसका रोजा रखे। अब आया फिर वही वाह और मंजू, और जो काना वो हो, क्या हो, मरीजन, कोई मरीज, अभी हमने लिखा था ना कि वही है, कोई मर्ज, कोई मरीज, कोई बीमार। अब इस मरीज और बीमार में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। मरीज कहा गया, मर्ज, बीमार। एक तो बीमारी वो है ना जो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दे कि बीमारी है, आपको डॉक्टर ने कह दिया बीमारी है, आपको खुद भी पता है, इंसान खुद पता होता है कि मैं वीक है या बीमारी है, जो भी है नहीं रख सकता। एक तो वो, एक होती है माहवारी, माहवारी जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं, हर महीने जो आती है, ठीक है। और वो औरतें उसका रोज़ा नहीं रख सकती, लड़कियां नहीं रखती हैं, ठीक है। वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं, ये इतने रोजे हो सकते हैं जो वो छूट जाते हैं। तो इन दिनों उनको रोजे नहीं रखने, बाद में पूरा कर लें, बाद में रोजे पूरे कर लें। कब करने हैं, कब करने, कब तक करने, अगले साल से, अगले रमजान से पहले पहले। कोशिश करें, इकट्ठे नहीं रखे जा सकते तो फिर क्या करें, कुछ कुछ दिनों के वक्फे से रख लें, क्योंकि ये फ़र्ज़ रोज़े हैं, फ़र्ज़ हैं, कहाँ टाइम मिलता है रख लें। आपको अक्सर होता है कि सबने कोई नफल रोज़ा रखा हुआ है, हमारे शौहर रख लेते हैं, बच्चे रख लेते हैं, तो इंसान कहता है मैं क्या करूँ। आप अपना नफल कीजिए, अपना फ़र्ज़ पूरा करें, उसको कह दें अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला को नीयतें पता होती हैं, ये मेरे माहवारी में से एक रोज़ा है। इस तरह महीने में कहीं कहीं अपने रोज़े 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ये अपनी आदत होती है हर एक की, जितनी उसके मुताबिक से रोज़े पूरे करें। अब एक तो ये बात हो, ठीक है, लेकिन एक और मसला भी है। बार बार मुझे कॉल्स भी आती हैं और मुझे पूछा जाता है कि क्या करें, माहवारी आ गई है तो क्या रोज़ा रख लें। तो अगर तो रोज़ा रख लिया है और आपका पता है सहरी का वक्त है और आपने नमाज फजर अदा की है और आपको माहवारी आ गई है, तो रोज़ा गया, रोज़ा ख़त्म। अब क्या है, आज का रोज़ा आप अगला नेक्स्ट पूरा करें। अगर सारा रोज़ा रख लिया मगरिब के टाइम, मगरिब से 1 घंटा पहले, मगरिब से 15 मिनट पहले भी अगर आपका एक भी डॉट लगता है कुछ, तो भी आपका रोज़ा ख़त्म। ये जो असूल बनाया हुआ है, नहीं 12 बजे के बाद नहीं, ये 12 बजे वाला कोई असूल नहीं है कि 12 बजे के बाद आप अपना रोज़ा पूरा करें, अपना मुंह बंद करके रखें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपका फजर के टाइम हो जाए, जोहर में हो जाए, मगरिब के करीब हो जाए, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा अगर आपको एक भी कोई माहवारी का डॉट लग जाता है, ठीक है जी। आपकी माहवारी हो गई, उसको कह लें, जो कोई समझता है तो पीरियड्स कह लें, डेट्स आ गई आपकी, आपका रोज़ा ख़त्म, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपने इस बात को याद रखना है। और उसके बाद उतने ही रोज़े आप अगले रमज़ान से पहले पहले पूरे कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बहुत रोज़े रखा करते थे, कुछ लोग शाबान में रखते हैं, तो आप अपने हज़रत आयशा ताला अन्हु अपने रोज़े उस वक्त पूरे कर लिया करती थी, शाबान में रोज़े पूरे कर लेती थी अपने, अल्लाह के रोज़े में वो भी रोज़े में होती, तो उनके वो हैज़ के रोज़े पूरे हो जाते। आपको बता दूँ, हाँ हैज़ कहते हैं अरबी में, माहवारी कहते हैं उर्दू में, पीरियड्स कहते हैं इंग्लिश में, और या डेट्स आगे कहते हैं, कुछ भी, ये उनकी बात आपकी की जा रही है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब रोज़ा नहीं है तो रोज़े वालों वाली शक्लें बना के मत बैठें, ऐसा ना हो कि
بالکل ڈھیلے ماٹھے بیٹھے ہوں، کوئی مریض بھی ہے یا جس طرح سے بھی ہے، وہ کیا کرے، کسی کے سامنے نہ کھائے لیکن کھاتا پیتا رہے، جب روزہ نہیں ہے تو بلا وجہ تکلیف کیوں سہنی. ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی ہوگی. اگلی بات ہماری آتی ہے مائیں، مائیں حمل والیاں، پریگنسی والیاں. ٹھیک ہے، اگر تو رکھ لیں روزہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہیں. دودھ پلانے والیاں، ٹھیک ہے، دودھ پلانے والیاں کچھ ایسی ہیں جو رکھ سکتی ہیں. یہ اپنی ہر ایک کی طاقت قوت ہوتی ہے. جو رکھ سکتی ہیں وہ رکھ لیں، جو نہیں رکھ سکتی ان کے لیے بھی آسانی یہ ہے کہ وہ ان روزوں کو چھوڑ لیں، آئندہ پورا کریں. ٹھیک ہے، کسی پہ سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس معاملے میں. تو یہاں ہم کسی کو سختی روزہ، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، روزے کو چھوڑنا بھی پڑے گا. اللہ نے روزے کو ختم بھی کیا، تو جان بوجھ کے نہ توڑا جائے، خرابی نہ کی جائے، لیکن اس طرح سے روزہ آپ اپنا چھوڑ سکتے ہیں. باقی مریض، ڈاکٹر یا جو بھی سب جانتے ہیں کہ کیسے. تو یہاں پہ کیا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، او یا سفر علا اوپر، سفر کسی سفر یا اوپر کسی سفر کے. اچھا، سفر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، سفر تب بھی سفر تھا، آج بھی سفر ہے. کون سا والا؟ انگلش والا سفر. سفر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سفرنگ فرام فیور، ہم لکھتے رہے نا، ہاں جی وہی سفر. مطلب آپ مشکل میں ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی آدھا کر دیا، تو اس کا مطلب ہے سفر میں بھی منع کر دیا. ایک قصہ اس کے بعد میں آپ کو سنائیں گے. سفر کہیں بھی ہوتا ہے، کیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، جو رکھ سکتے ہیں وہ طاقت ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے، جب سفر تھا خاصا لمبا اور سخت، صحرا کی گرمی سخت. تو سفر میں ہماری طرح یہ نہیں ہوتا کہ توام اور قیام بھی مل جائے، قیام و توام بھی مل جائے اور سب کچھ ہی مل جائے آپ کو. آسانیاں نہیں تھیں. تو انہیں اپنے خیمے بھی خود لگانے پڑتے تھے، اپنا کھانا بھی بنانا پڑتا تھا، کھانے کے لیے فیول بھی خود جمع کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ خیمہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اپنے سامان کو اتارنا، سب کچھ کرنا، ایک سیٹنگ بنانا. تو بہت سے صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور روزے میں ان کے حالات اتنے خراب تھے کہ ایک اس سفر پر اللہ نے روزہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو ایسا ہوا کہ اللہ نے فرمایا، اور کچھ لوگ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے، اور یہ نفلی روزے تھے، یہ نفلی روزے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ آج روزے سے زیادہ اجر لے گئے، اور یہ بھی کہا کہ اتنی تکلیف میں روزہ نہ رکھا جائے تو بہتر. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت ان کی ہوتی ہے نا. تو سفر میں آپ روزہ چھوڑ دینے کا حکم ہے. دوسرا، نمبر 2 بات کیا ہوتی ہے، ایک یہ، اور ایک سفر ایسا تھا جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا روزہ، نفلی روزہ تھا، اس کو کھولا اور صحابہ سے بھی کہا، کیونکہ پوزیشن ہی کچھ ایسی تھی. تو سفر پر آج بھی اور تب بھی سفر پر رخصت ہے، آسانی ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اگلے وقت اپنے ٹائم کو پورا کر لیں. آسانی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے، اپنے زبردستی اپنے ساتھ تنگی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو پھر وہی آئے گا فائدہ تھا، فا پس آئندہ عدد اور بولتا ساتھ آ رہی ہے. پس وہ کیا کریں، پس وہ گنتی کر لیں، گنتی کر لیں، گنتی پوری کر لیں. مطلب کس طرح سے، اگلے دنوں میں آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، من ایام اخرى، ہم پہلے بھی لکھ کے ہٹے ہیں، من سے ایام دنوں میں سے، اخرى دوسرے، اخارا دوسرے، اخرى یا اخارا دوسرے، اگلے دنوں میں سے، دوسرے دنوں میں سے ان کو پورا کر لیں. کن کو؟ ان روزوں کو پورا کر لیں. میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں، چاہے وہ حیض کے ہوں، چاہے وہ بیماری کے ہوں، چاہے وہ کس طرح کے ہوں، وہ ان کو پورا کر لیں. اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بہت سی عورتیں جو کہ ایج گزر گئی ہے اور انہیں نہیں بھی پتہ ہوتا، ہم سب جانتے ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو ایسا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کریں. تو ایسا معاملہ ہے کہ انہوں نے
ان کے حیض کے روزے بھی چھوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے رکھے ہی نہیں، اور کئی سال گزر چکے ہیں اور وہ نہیں رکھ پائی ہیں۔ اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ حمل کے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو حمل تو آپ کو پتہ ہی ہے اچھا خاصے 2-3 مہینے بن جاتے ہیں۔ پھر اگر دودھ پلانے والیاں ہوتی ہیں تو دودھ پلانے کے تو ویسے ہی 2 سال ہیں، تو اس میں 2 سال میں کوئی 2 مہینے رمضان کے آئیں گے، تو حمل میں بھی 1 مہینہ آ گیا، 2 سال اس میں 3 مہینے تو یہ بن جاتے ہیں، پھر حیض کے بھی ہو گئے، تو ان کے اچھا خاصا جو ہے نا، ایک اگر ٹائم پیریڈ دیکھیں تو سال پورا بن جاتا ہے، پورا سال روزے کا ایک بن ہی جاتا ہے، سال نہ بنے تو 5-6 مہینے تو بن ہی جاتے ہیں۔ اب یہ 5-6 مہینے کے روزے رکھنا آسان کام نہیں، مشکل ہے۔ تو پھر ہم نے جب یہ سوال پوچھا تھا تو وہ کیا کریں، وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے، ایک روزہ ہر سال رکھیں اور ایک کا فدیہ دیتے جائیں، گنتی کر لیں کتنے روزے ہیں، ہر روزے کے مطابق فدیہ دے دیں، کسی غریب بس کو کھانا کھلا دیں، ڈیلی کھلا دیں، ڈیلی نہیں کر سکتے تو آپ اکٹھا کسی کو دے دیں، لیکن کسی نہ کسی کو دے دیں، راشن ڈلوا دیں، کھانا کھلا دیں، ایز اے فدیہ کسی نہ کسی کو کچھ دے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیت دیکھتا ہے، نیت، اور جب پتہ چل جائے تو پھر اس کا کر لینا بہتر بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک عام سا سوال تھا، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، آگے چلتے ہیں۔ یرید اللہ، یا وہ اللہ تعالیٰ، را واو دال رود، ارادے کا روٹ ورڈ ہے، ارادہ، روٹ ورڈ کس نے، ارادے کا، الف واو یا حرف علت ہے، آپس میں بدل جاتے ہیں، ہے نا، یہ 3 الفاظ آپس میں اگر روٹ ورڈ میں آ رہے ہیں تو آ رہا ہے واو تو یا میں بدل گیا، ریڈ، ہے نا، یرید، یرید وہ ارادہ کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنا کیا ہوتا ہے، چاہنا، وہ چاہتا ہے، کون، اللہ، اللہ، وہ چاہتا ہے اللہ، بکم بازر بھی ساتھ، کم تمہارے ساتھ، تمہارے کیا چاہتا ہے، الیسرا، خالی یسر نہیں، الیسرا، یسر کسے کہتے ہیں، آسانی کو، آسانی، نہایت آسانی چاہتا ہے اللہ، بھلا یرید، وہاں اور لا نہیں، یا وہ را یا دا ری، دیکھیں وہ اکثر ابھی سمجھایا تھا میں نے وہ ورڈ ہے، اور نہیں وہ چاہتا، لا نہیں یا وہ رید چاہتا، ارادہ کرتا، اس کا آسانی کا ارادہ ہے، مشکل کا نہیں ہے، نہیں وہ ارادہ کرتا، بکم بازر بھی ساتھ، کم تمہارے ساتھ، تمہارے الاسرا، عین سین را اثر، یا سین را یسر، عین سین را اثر، اسرت، تنگی ہم کہتے ہیں نا، تنگی کا، اور نہیں وہ ارادہ رکھتا ساتھ تمہارے تنگی کا، کام ہے، اللہ وہ ارادہ رکھتا ہے ساتھ تمہارے ساتھ تمہارے آسانی کا، نہیں وہ ارادہ رکھتا ساتھ تمہارے تنگی کا، وَلِتُکْمِلُ، وا اور لامزرلی تاکہ، اور تاکہ، تا تم، کاف میم لام کمل روٹ ورڈ ہے، کس کا، مکمل کا، کمل، پورا کرنا، مکمل کرنا، ٹھیک ہے، تکمیلو آ رہا ہے، دیکھیں لام ہٹے گا کیا آگے، وال جمع کے لیے، تاکہ تم مکمل کر لو، تاکہ تم مکمل کر لو، مکمل کر لو، پورا کر لو، ٹھیک ہے، اور تاکہ تم پورا کر لو، مکمل کر لو، العدت، العدت، عدت کیا، گنتی، خاص گنتی، کون سی گنتی، خاص گنتی، اللہ رہا ہے نا، خاص گنتی روزوں کی، 30 روزے پورے کرنے ہوتے ہیں، ہے نا، کبھی 29 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے، جو چھٹ جائیں ان کو پورا کر لو، اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تم بیماری میں رکھو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، وہ رب ہے تمہارا، وہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور کیا کرو،
جب روزے پورے ہو جائیں والی وا اور لام زیر لی تاکہ تا تم کاف بارہ قبر اور قبر سے بڑے کو کبرو والف جمع کے تاکہ تم اب اکبر ہوتا ہے اکبر سے بڑا ہونا تاکہ تم بڑائی بیان کرو بڑائی کرو بڑا مانو اللہ کی کبریائی بیان کرو ٹھیک ہے تاکہ تم بڑائی بیان کرو کبریائی کرو کس کی اللہ کی تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ سارے رمضان میں منہ بند کر لو اپنا منہ بند کرو کھانا 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 سارا وقت ہر وقت کھاتے رہنا بند کر کے اپنے دل کو روح کو سکون دو اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو اللہ اکبر کی آواز پھر تمہیں آئے گی جب تمہارے کھانے سے دھیان ہٹے گا تمہارے کان کھانا چباتے ہوئے کانوں میں بھی آواز کم آتی ہے نا منہ بند کرو ذہن کو کھانے کی طرف سے ہٹاؤ سب کچھ کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو الا اوپر ماں جو ٹھیک ہے تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی کس کے اوپر جو ہدایت دی ہدا یا ہدی روٹ ورڈ ہے یا اس میں سے گر گیا الف کے ساتھ ہدا جو ہدایت دی جو اس نے ہدایت دی تم کو جس طرح ہدایت دی تم کو مطلب یہ ہدایت کے لیے کس کو بھیجا کس کو کہتے ہیں ہادی کس کا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ہادی اللہ کا ہادی اللہ کا یہ ہدایت لے کے آنے والا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمیں جو ہدایت بھیجی ہے مطلب نماز اللہ نے قرآن پاک میں کاف پڑھو تو سکھائی کس نے ہے اس کی ہدایت کہاں سے آئی ہے سکھانے کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے روزہ رکھو تو روزہ اس میں آئے گا آگے بھی آ رہا ہے لیکن سکھایا کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جیسی ہدایت دی جا رہی ہے تمہیں تو ہدایت تمہیں اللہ سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا نا تو بار بار کہہ رہے تھے ان فرما رہے تھے کہ مجھ سے سیکھ لو مجھ سے حج سیکھ لو مجھ سے سوال کرو دیکھو میں کیسے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں اگلے سال تم میں نہ ہوں اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے حریص تھے کہ سیکھ لو مجھ سے پوچھ لو مجھ سے کیونکہ اس کے بعد تو پھر وہی نہیں آنی اس کے بعد تو تمہیں کوئی ہدایت نہیں ملی تو یہ ڈائریکٹ ہدایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہدایت اس پر اوپر جو ہدایت دی تم کو وَلَعَلَّكُمْ اور لعل شاید کے یا پھر تاکہ تم تشکرون تم شین کاف را شکر واؤن جمع کے لیے شکر گزار ہو جاؤ شکر کرنے والے بن جاؤ کس چیز نہ ہوتا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تعالیٰ نہ ہمیں بھیجتے قرآن نہ آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں زمین کا کیا حال تھا زمین کیسی تھی ہم کہاں ہوتے اور سمپل ابھی یہی سوچیں نا ہم جو پہلے زندگی ہم گزار کر آئے ہیں اگر ہمیں یہ قرآن نہ ملتا آج میں یہاں قرآن نہ لکھوا رہی ہوتی مجھے ہی پتہ نہ ہوتا میں کسی کو نہ بتا رہی تھی کسی کو پتہ ہی نہ چلتا جس کو یہ قرآن مل جاتا ہے اس سے ہدایت مل جاتی ہے اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اس کی تو آخرت سنور گئی اس کو تو جنت مل جائے انشاءاللہ اللہ کرے جس کو نہیں ملا اسے بھی مل جائے اسے ہدایت مل جائے تو یہ وہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہے اس کی تکریم اس کی تعظیم اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جتنا کرو کم رمضان میں ہی قرآن اور اسی میں آپ کو شب قدر آ جاتی ہے آگے جا کے اس کے بعد پھر اسی میں ہمیں روزے کی حالت میں اللہ کی قربت ہے نا روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو پسند ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا
رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، ہدایت کے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، جو بیمار ہو کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اگلی آیت 186 انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے۔ دعا آ رہی ہے، میرا بندہ پوچھتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے، میرے بارے میں سوال کرتا ہے، اس سے بتا دو اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کریں گے، آج بس یہیں تک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين اعوذ بالله ان اكون من